سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نمایاں خوبیاں اور خدمات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ مثال کے طور پر وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ مفسرین اکرام اس امر پر متفق ہیں کہ سورہ لیل کی یہ آیتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ بہت متقی شخص اس نارے جہنم سے بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلہ دینا ہو۔ اور وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ اور وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق جدا جدا اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ وہ ان کیبر بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ ناہدہ، ان کی بیٹی بنو مومل کی ایک لونڈی اور ام عبیس رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاق کریمہ اور حاصل حمیدہ کا پیکر تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے عیادت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں روشن باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور مالی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
خود اور ان کا پورا گھر ان کے اس پروگرام سے آگاہ تھا، مگر ان کی محبت رسول، ایثار، وفاداری اور رازداری کو داد دی جائے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف یا لالچ ان سے یہ راز افشا نہیں کرا سکا، حتیٰ کہ ان کے گھر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں مکمل رازدار اور جرأت و شجاعت سے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ سیدہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر کریا و زاری کے بجائے اپنے والد گرامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ سفر بڑی محنت اور توجہ سے تیار کیا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کمر بند پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے ان عظیم مسافروں کے اس توشے دان کا دہانہ بندھا جو انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور دوسرے حصے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس عظیم فدیانہ کردار پر انہوں نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات النطاقین کا لقب پایا۔ جب یہ گرامی قدر مسافر روانہ ہو گئے اور کفار و مشرکین کو تلواروں کی چون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر لیٹنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہ ملا تو وہ بڑے ہی زج ہوئے اور غصے سے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ جواب پا کر اس بدبخت نے یعنی ابو جہل نے سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ کو ایک زناتے دار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے گہرے سوچ بوجھ والے ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی راہ ہجرت کے عظیم المرتبت مسافروں کے ٹھکانے کا بخوبی علم تھا کہ وہ 3 راتوں سے غار طور کی تاریکی میں روپوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر شب غار میں ان برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات کرنے جاتے اور سحر ہونے سے قبل ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا رات کو وہ مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے اور ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں جو بات بھی پلے پڑتی اسے ذہن نشین کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے جا کر غار کے پناہ گزینوں کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیتے۔ جرأت و حکمت کی یہ داستان تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افراد خاندان کی ہے۔ اب ان کی بکریاں چرانے والے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا روشن کردار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بکریاں لے کر ان بزرگوں کے خدمت میں پہنچ جاتے تاکہ یہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیں۔ دیگر اشیاء ضرورتیں چیزیں بھی یہ ان کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے بھی بکریاں ہانک کر مکہ کی طرف چل دیتے۔ قیام غار کی 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ روانگی اور واپسی کے سفر میں ایک نہایتی سمجھداری کا کام یہ کرتے تھے کہ بکریاں کو عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نشانات قدم کے اوپر چلاتے تاکہ ان کی آمد کا اثر مٹ جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کے اس تاریخی سفر کی تفصیل بیان کی ہے کہ جو صحیح بخاری اور تاریخ و
سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے سوال یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی ہمراہی سعادت نصیب ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ماں باپ قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کے ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے شخص عبداللہ بن اریقط لیثی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار طور کے قریب پہنچ جائیں گے۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائے و بیابان راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھام کر غیر معروف راستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبیل طور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پر پیچ مشکل جھاڑی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثابت نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار طور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر وافور محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہو، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی موذی
چیز ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نقصان بساد شکر گوارا ہوگا، مگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، غار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہے۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیں۔ کلینس ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آغوش گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن شدت تکلیف سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتے رہی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالات میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پہ سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکلے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لیتے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی نیت یعنی ساتھ حاصل ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیات کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کر انعام حاصل کر سکے۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیگر راہگروں سے بھی ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب قبائل کے لوگ زیادہ تر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر، یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا جواب دیتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور دامان صدیق پر غلط بیانی کا دھبا بھی نہ لگے۔ آپ فرماتے، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔
چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہرین کو ہمراہ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہو جاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو مجھے حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غار سے نکلے، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا خطرہ ٹل گیا تو ہم ایک چٹان کے سائے میں آرام کی غرض سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لیے ہماری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس کی اجازت سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا۔ آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ہم چل دیے۔ راستے میں حریرہ بن حسیب اسلمی انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے ہوا اور گفتگو کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیا۔